إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تو بھی وہاں کا کر لے سامان رفتہ رفتہ. یہ ہستی فنا ہے کس کا یہاں بقا ہے، یہ ہستی فنا ہے کس کا یہاں بقا ہے. ہو جائے گا یہ خالی میدان رفتہ رفتہ. یہ پیاری پیاری شکلیں یہ چلتے پھرتے انسان، یہ پیاری پیاری شکلیں یہ چلتے پھرتے انسان، زیر زمین ہوں گے مدفون رفتہ رفتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میرا خطاب ہوگا وہ موضوع ہے جنت کے مناظر.
سب سے پہلے تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، مشفق ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام کا گلدستہ نچھاور ہوں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات میں رحمت بنا کر کے مبعوث کیے گئے۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ جنت کے متعلق ہے، اور ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی میں جو محنت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف جنت پانا ہے۔ ہم جنت پا جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم جنت میں نہیں جا سکے تو یہی انسانوں کے لیے ناکامی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے نظارے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے خذ کتابی وَاقْرَأْ، وہ کہے گا کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، یہ دیکھ لو، پڑھ لو، یہ میرا نام اعمال ہے، ذرا اس پر غور و فکر کرو، دیکھو، پڑھو۔ وہ خوشی کے مارے یہاں وہاں جائے گا، خاندان کے لوگوں کے پاس جائے گا، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب سے دو چار ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی پسندیدہ اور عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ فی عیشۃ راضیہ کا جو معنی ہے کہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جنت میں جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی تکلیف اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، نہ وہاں تھکان ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فی عیشۃ راضیہ کہہ کر کے دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں تمام پریشانیوں کو اللہ نے خارج کر دیا۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، سکوں کی چمک پہ مرتا ہے دولت کے لیے سرگردہ ہے، سکوں کی چمک پہ مرتا ہے دولت کے لیے سرگردہ ہے، تو راز فنا معلوم تو کر دنیا کے لیے کیوں حیراں ہے، تو راز فنا معلوم تو کر دنیا کے لیے کیوں حیراں ہے، اس چیز سے تم کو کیا تعلق جو چیز کی جانے والی ہے، اس چیز سے تم کو کیا تعلق جو چیز کی جانے والی ہے، اسباب تعیش جمع کیے جا موت بھی آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ اور عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ،
وہ بلند جنت میں ہوگا۔ بلند جنت کا کیا معنی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ان الجنت مئۃ درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، کل درجۃ منہا ما بین السماء والارض، ہر جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ، اعلیٰ درجے کی جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ وَأَوْسَطُهَا الْفِرْدَوْسُ، اوسط درجے کی جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ وَعَرْشُ اللَّهِ عَلَى الْفِرْدَوْسِ، اللہ رب العالمین کا عرش جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ منہا تفجر انہار الجنہ، اسی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اذا سألتم الجنہ فاسألوہ الفردوس، اے لوگوں جب تم جنت کا مطالبہ کرو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرنا۔ فی جنت عالیہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قطوفها دانیہ، اس کے میوے قریب ہوں گے۔ جنتی اگر ہاتھ سے توڑنا چاہے تو وہ ہاتھ سے توڑ لے، اگر بیٹھے بیٹھے توڑنا چاہے تو بیٹھے بیٹھے توڑ لے، اگر لیٹے لیٹے توڑنا چاہے تو وہ لیٹے لیٹے توڑ لے۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، قطوفها دانیہ، ان کے میوے قریب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو آزاد ہو کر کے۔ ہنیئا کا جو معنی ہے میرے بھائیوں، یعنی پیٹ خراب نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو آزاد ہو کر کے۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنیئا کا جو معنی اور مفہوم ہے ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے لا یبولون، پیشاب کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، پیشاب کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ولا یتغوطون، اور وہاں حاجت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ولا یمتخطون، اور وہاں جو ہے سردی کی بھی نوبت نہیں آئے گی، ناک سے کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ ولا یتفلون، اور وہاں بلغم بھی نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پیشاب اور پاخانے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس حدیث کو ذرا اور دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ورشہم المسک، جنتیوں کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ومجامرہم الانجوا، کہ ان کے ہاں انگیٹھی ہوگی، یعنی انگیٹھی میں خوشبودار لکڑی ہوگی۔ وازواجہم حور عین، اور ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہاں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ تم نے عمل کیا یہی تو ہے میرے بھائیوں۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کس قدر محنت کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے دنوں رات گڑ گڑاتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہماری مائیں اور بہنیں بھی کس قدر انہوں نے پریشانی اٹھائی ہے صرف اور صرف جنت پانے کے لیے، اور اسی کے بدلے یہی ہے ایام خالیہ، یہی ہے دنیاوی زندگی۔ اسی کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کہے گا کہ آپ نے بڑی محنت کی تھی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ پورا مفہوم آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، مجھے جنت دکھائی گئی ہے اور ایک محل دکھایا گیا ہے جس محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔
میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم حضرت عمر فاروق ہے، یہ آپ کے خادم کا محل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے غیرت آئی، فذکرت غیرتہ، مجھے غیرت آئی، میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا، وہ خوبصورت محل میں اندر جانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی غیرت یاد آئی، فولوا مدبرا، میں پیچھے کی جانب لوٹ آیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ فبکا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اوپر غیرت کرتا؟ اللہ کے نبی آپ اس محل میں داخل ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا۔ اس کے بدلے میں ایام خالیہ کے اندر جو انہوں نے اعمال کیے اس کے بدلے میں، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی اسی دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں، محنت ہم نے کی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس ایام خالیہ کے بدلے میں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحرین سے مال غنیمت کا کپڑا آیا، مدینے والوں میں تقسیم کیا گیا۔ بیٹا عبداللہ نے دیکھا کہ ابا یہ خطبہ دیتے ہیں، بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، لیکن ابا پھٹا پرانا پہنتے ہیں۔ اپنے حصے کے کپڑے کو اور اپنے ابا کے حصے کے کپڑے کو ملا کر کے ایک جبہ سلا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور وہی جبہ پہن کر کے خطبہ دیتے ہیں۔ ایک شخص بڑی ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المومنین، ہو سکتا ہے آپ نے امانت میں خیانت کی ہو، امیر المومنین جو میرے حصے میں کپڑا آیا میرے لیے جبہ نہ ہو سکا، اے امیر المومنین یہ جبہ کہاں سے آیا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا عبداللہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ اس نے جرأت کی ہے عمر فاروق کے بارے میں سوال کرنے کی۔ اے بیٹا عبداللہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر فاروق کی حکومت کامیاب ہے۔ بیٹا عبداللہ اٹھو اور صفائی پیش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اتنے بڑے حکمراں کا بیٹا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میرا ابا خطبہ دیتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ پرانا کپڑا پہن کر کے جاتے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے اپنے حصے کا کپڑا اور اپنے باپ کے حصے کا کپڑا ملا کر کے میں نے جبہ سلا دیا ہے۔ وہ آدمی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تقریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی ہے ایام خالیہ۔ 103 ممالک انہوں نے فتح کیے، کبھی کسی سے شکایت نہیں ہوئی۔ امیر المومنین اتنے طاقتور کہ چمڑے کو بھگو کر کے اپنا پاؤں رکھتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں، ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چمڑا کھینچو، چمڑا اندر سے پھٹ جاتا ہے لیکن ان کے پاؤں کو ٹس سے مس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ ہلا نہیں سکے، ان کے ساتھیوں نے ان کے پاؤں کو ہلا نہیں سکے، چنانچہ وہ امیر المومنین ہیں، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، اتنے بڑے حکمراں ہونے کے باوجود کبھی کسی سے شکایت نہیں رہی۔ دنیا کو دکھا دیا کہ انصاف کیسے کرنا چاہیے، دنیا کو دکھا دیا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے۔ اقبال نے لکھا ہے، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نججتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ امیر المؤمنین ہیں،
ان کے لیے جنت میں عالیشان محل تیار کیا گیا ہے۔ ارے بھائیوں، آپ دیکھیں جنت میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جس بیری میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، جنت میں سائے کی کیا ضرورت، وہاں تو دھوپ بھی نہیں ہوگی۔ الہ العالمین، سائے کی کیا ضرورت، اللہ رب العالمین کہتا ہے وہاں سایہ بھی ہوگا۔ دنیا میں انسان سایہ تلاش کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وظل ممدود وماء مسکوب، اور انسان آبشاروں میں ہوں گے، وہ جنتی آبشاروں میں ہوں گے، وہ پانی کے جھرنوں میں ہوں گے۔ مسکوب کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی اس پانی کو جدھر چاہیں گے وہ موڑ دیں گے، اور مسکوب کا ایک دوسرا معنی ہے کہ جھرنا، انسان جھرنے کو پسند کرتا ہے، خوبصورت جگہوں میں جاتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اس دنیاوی زندگی میں تیاری کرو، ہم وہاں تمہارے لیے جھرنا بھی تیار کریں گے۔ وماء مسکوب، اللہ نے فرمایا وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور وہاں بے انتہا پھل ہوں گے، وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بڑے بستر لگے ہوئے ہوں گے، اس بستر میں ہماری بیویاں بھی ہوگی، ہمارے لیے حور عین بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم حور عین بنائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری بیویاں اگر وہ بھی جنت میں چلی گئی اور ہم بھی جنت میں چلے گئے تو اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دنیاوی بیوی کو حور عین میں تبدیل کر دیں گے، اور اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْقَارًا، اور ہم انہیں باقرہ بنائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہماری بیوی بوڑھی ہو گئی تو وہاں بوڑھی ہی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بیوی یہی دنیاوی بیوی وہاں جوان ہوگی اور دونوں کی عمریں ایک طرح کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ جنت میں جو حور عین ہوں گی اور ہماری بیوی بھی چلی گئی تو حور عین کا سردار بن کر کے رہے گی، اللہ اس طریقے سے وہاں بنا دے گا۔ عرباً اترابا، وہ ہماری بیویاں یا حور عین بے انتہا محبت کرنے والی ہوں گی۔ عروبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے شوہر پر مر مٹنا، یہ عروبہ کا معنی بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیو۔ حور عین ہمارے لیے اور اس قدر وہ محبت کریں گی جس طریقے سے دنیا میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر پر بے انتہا دل لگاتی ہے، محبت کرتی ہے اور اپنے جسم و جان سے بھی زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے بشارت دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاؤُكُمْ فِي الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، کہا کہ اے لوگو تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ الودود الولود، جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں، جو بچہ جننے والی ہوں، اور اگر شوہر ان سے ناراض ہو جائے تو وہ بیوی کہے کہ اے میرے شوہر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے لا اذوق غمزہ، میں ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا عرباً اترابا، کہا کہ یہ بیویاں اور یہ حور عین بے انتہا محبت کرنے والی ہوگی۔ میرے بھائیو، پورے قرآن کے اندر سورہ انسان آپ پڑھ لیں، سورہ رحمان آپ پڑھ لیں، جنت کے جو مناظر پیش کیے گئے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، محنتی بندوں کے لیے، عبادت گزار بندوں کے لیے، حلال و حرام میں تمیز کرنے والے بندوں کے لیے، حق و ناحق میں فیصلہ کرنے والے، حق و ناحق کو سمجھنے والے بندے، انصاف اور غیر انصاف کے درمیان حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے بندے، اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، میں نے ایسی چیزیں تیار کی ہیں دنیاوی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، دنیاوی کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں کھٹکا تک بھی نہیں ہوگا کہ وہ جنت کیسی ہے۔ جنت کے نظارے، آخری جنتی آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ آخری جنتی آدمی جن کو اعراف میں رکھا جائے گا لیکن ان کا چہرہ جہنم کی جانب ہوگا، وہ اللہ سے شکایت کرے گا، پروردگار عالم کیا تیرے مخلوق میں سب سے بدتر میں ہی ہوں، اے اللہ جہنم کی گرمی نے، جہنم کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اے اللہ کم از کم میرے اوپر اتنا کرم فرما کہ میرے چہرے کو جہنم کی جانب سے پھیر کر کے اللہ جنت کی جانب کر دے۔ اللہ کہے گا کہ اس کے بعد کسی اور چیز کا مطالبہ تو نہیں کرے گا، کہے گا کہ اللہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ جب اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جنت کی جانب کر دے گا، دور سے جنت کو دیکھے گا، وہ صبر نہیں کر پائے گا، جنت کی رنگینیوں کو، جنت کے سرسبز جو شادابی کو جب وہ دیکھے گا صبر نہیں کر پائے گا، پھر سوال کر بیٹھے گا، اے اللہ کیا تیرے مخلوق میں سب سے بدتر میں ہی ہوں، اے اللہ تو مجھے جنت میں نہ داخل کرے، نہ داخل کر، کم از کم جنت کے دروازے کے قریب تو کر دے، میں قریب سے جنت کو دیکھوں گا۔ اللہ کہے گا وہی ہے کیا ابن آدم، اے ابن آدم تو کس قدر وعدہ خلاف ہے، ابھی تو نے کہا کہ اللہ اس کے بعد میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، تم نے مطالبہ کر دیا، خیر چلو اللہ رب العالمین اس آخری اور ادنا جنتی آدمی کو جنت کے دروازے کے قریب کرے گا اور وہ اپنا وعدہ بھول جائے گا۔ جب جنت کی رنگینیوں کو دیکھے گا، جنت کی چاشنی کو دیکھے گا، جنت کی عیش و عشرت کو دیکھے گا، اپنا وعدہ بھول جائے گا، پھر اللہ سے سوال کرے گا، پروردگار عالم کیا تیرے مخلوق میں سب سے بدتر میں ہی ہوں، اے اللہ تو مجھے اگر جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے ابن آدم تو نے ابھی وعدہ کیا تھا، چلو میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آخری اور جنتی آدمی کو، ادنا جنتی آدمی کو جب داخل کرے گا تو اللہ کہے گا کہ تجھے کچھ اور چاہیے۔ وہ آخری جنتی آدمی کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اے اللہ تو مجھ سے مذاق نہ کر۔ اللہ کہے گا کہ چلو اس طرح کی 10 جنتیں میں تمہیں عنایت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں اسی جنت کو پانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، ماں و بہنوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ الہ العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ سب کے گناہوں کو برف اور اولوں سے دھل کر کے اللہ سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین حیات سے ہیں، اے اللہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہو اور مرنے کے بعد اللہ سب کو جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم سب جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس ایام خالیہ میں، اے اللہ تو قبول فرما لے اور قبول فرما کر کے اللہ سب کو جنت میں ڈال دے۔ اے اللہ تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ